آج کل ریسٹورینٹس میں ایک اچھا سا چکن میلٹ سینڈوچ لینے جائیں تو قیمت دیکھ کر سب سے پہلے دل ہی میلٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہی سپر کرسپی اور چیزی سا چکن میلٹ سینڈوچ آپ گھر پر بہت ہی آسانی سے اور انتہائی کم خرچ میں بنا سکتے ہیں تو آپ کو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے اس ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا تو گھر پر ریسٹورینٹ سے بھی زیادہ مزیدار، زیادہ ٹیسٹی یہ میلٹی سے چکن میلٹ سینڈوچ آپ بنا سکتے ہیں. اور ٹرسٹ میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو یہاں پر میں نے ایک چکن بریسٹ لے لیا تھا اور اس کو میں نے نمک ڈال کر بوائل کر لیا ہے. بوائل ہونے کے بعد اس کو شریڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو بوائل کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے ابھی تازہ ہی بنایا ہے تو ساتھ ہی میں نے اس کو شریڈ کر لیا ہے. اور اب ہم اس کے لیے جو اسٹفنگ ہے وہ ریڈی کریں گے. بوائل چکن کو اب ہم نے ڈال دینا ہے ایک باؤل میں. اور یہ چکن اگر ہم کپ سے میجر کریں تو یہ 2 کپ بنتا ہے. یہاں پر میں نے 1/4 کپ لے لی ہے بیل پیپر. میرے پاس ریڈ کلر کی تھی، آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر گرین کلر والی جو عام سمپل شملہ مرچ ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. 4 ٹیبل اسپون ہی یہاں پر میں نے بند گوبھی لے لی ہے. اس کو بھی ہم نے باریک چاپ کر لیا تھا. ایک اسمال سائز کا ہم نے انین لے لیا ہے. پیاز لے لی ہے، اس کو بھی ہم نے فائن چاپ کر لیا ہے. 2 ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے اس کے اندر سبز دھنیا ایڈ کر دینا ہے. 1 ٹی اسپون اس کے اندر ہم نے مسٹرڈ پیسٹ ایڈ کر دینا ہے. 1 ٹی اسپون لہسن کا پاؤڈر ایڈ کریں گے. 1/2 ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر. 1 ٹی اسپون اسموکڈ پیپریکا پاؤڈر ایڈ کریں گے. 1/2 ٹی اسپون نمک، حسب ذائقہ بھی ڈال سکتے ہیں. 1/3 کپ اس کے اندر ہم نے میونیز ایڈ کر دینی ہے. 1/3 کپ کی اس کے اندر ہم نے فریش کریم ایڈ کر دینی ہے. کہ آپ کوئی بھی اچھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں. 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر ہم ہاٹ سوس ایڈ کریں گے. میں سراچا سوس یوز کر رہی ہوں. اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کے اندر ریڈ چلی سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کو ڈال کر اب ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. نمک مرچ جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کے اندر بیلنس کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا. اور اس کی آپ کنسسٹینسی چیک کریں کتنی زبردست کریمی سی بن کر تیار ہوئی ہے. اور اب ہم اس کے لیے مزیدار سی سوس ریڈی کریں گے. تو یہاں پر ہم نے 1/3 کپ میونیز لے لینی ہے. 1 ٹی اسپون اس کے اندر مسٹرڈ پیسٹ ایڈ کر دیں گے. 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر ہم نے ہاٹ سوس ایڈ کر دینی ہے. ہاٹ سوس نہ ہو تو آپ ریڈ چلی سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر چپوٹلے سوس ایڈ کی ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ چلی گارلک کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن چپوٹلے سوس ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے. 1/2 ٹی اسپون اس کے اندر ہم نے لہسن کا پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے. اور اس کو ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے. اور لاسٹ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 1/2 ٹی اسپون ہنی. اس سے اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ہنی نہ ہو تو آپ پیسی ہوئی چینی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کو ڈال کر بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. اور یہ اس کے ٹیسٹ کو بہت ہی زیادہ انہینس کر دے گا. اور یہ بہترین سی ہماری سوس بن کر تیار ہے، بہت ہی مزے کی ماشاءاللہ سے. اس کو ہم رکھ لیں گے ایک سائڈ پر. یہاں پر ہم نے ریگولر بریڈ سلائسز لے لیے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ سینڈوچ بریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے جو یہ سوس بنائی ہے وہ ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے اسپریڈ کر دینی ہے. اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے. ان تینوں سلائسز کے اوپر ہم نے یہ سوس اچھی طرح سے ساری اسپریڈ کر دینی ہے. بالکل بھی اس کا کوئی بھی کارنر خالی نہیں ہونا چاہیے. اور اب اس کے اندر ہم نے اسٹفنگ رکھنی ہے. تو آپ چیک کریں ہماری اسٹفنگ بہت ہی ملٹی سی بن کر تیار ہوئی ہے. تو ہم نے یہاں پر ایکول کوانٹٹی میں 2 سلائسز کے اوپر اسٹفنگ رکھنی ہے. اور جو تیسرا سلائس ہمارے پاس بچا ہے اس کے اوپر ہم لگا دیں گے چیز. تو یہاں پر میں نے چیز سلائس لے لیا ہے. آپ شریڈ کی ہوئی چیز بھی لے سکتے ہیں. اور اب یہاں پر ہم نے اس اسٹفنگ کو اچھے سے اس کے اوپر اسپریڈ کر دینا ہے. دوسرے سلائس پر بھی ہم اچھی طرح سے یہ اسٹفنگ لگا دیں گے. اور ہمارے پاس یہ جو چیز والا سلائس ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر اٹھا کر رکھ دینا ہے. اور اس کے اوپر آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر میں نے ہلاپینیوز لی ہیں. میرے پاس ریڈ میں بھی ہے اور گرین کلر میں بھی ہے. تو یہ بھی اس کے اندر بہت مزے کی لگتی ہے. لیکن آپ اپنی چوائس کی کوئی بھی اس کے اندر چیز، ایون کہ آپ اس کے اندر بلیک اولیوز بھی رکھ سکتے ہیں، سوسیجز یا چکن سلامی بھی رکھ سکتے ہیں، یا آپ اس کے اندر کیوکمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اب ہم نے بٹر لے لی ہے اور بٹر ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے اپلائی کر دینا ہے. بٹر سے ایک تو اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا بنتا ہے. ہم موسٹلی جتنے بھی ریسٹورینٹ سے سینڈوچز وغیرہ لے کر کھاتے ہیں ان میں بٹر کا یوز کیا جاتا ہے، جس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس بٹر نہ ہو تو پھر آپ آئل کا یوز بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے سینڈوچ پر اچھی طرح سے بٹر اپلائی کر دیا ہے اور الگ سے ایک پین لے لیا ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے تھوڑا سا بٹر لگا دیا ہے. اب بٹر کی جگہ کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اب ہم نے سینڈوچ کو اٹھانا ہے اور پین میں رکھ کر ٹوسٹ کرنا ہے. اور اس سائڈ کو نیچلی رکھیں گے جہاں پر ہم نے بٹر نہیں لگایا ہوا ہے. اور آپ نے فلیم میڈیم رکھنی ہے. میڈیم فلیم پر ہم اسے کوک کریں گے. جیسے ایک سائڈ سے کرسپی ہو جائے گا، اس کا پیارا سا کلر آ جائے گا، تو ہم نے اس کی سائڈس کو ٹرن کرنا ہے. اور دوسری سائڈ سے بھی ہم نے میڈیم فلیم پر پکانا ہے تاکہ اچھی طرح سے دوسری سائڈ سے بھی یہ پک جائے. اور یہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں. یہ دیکھیں ہم نے اس کی سائڈ کو ٹرن کیا اور ایک سائڈ سے اس کو بہت ہی خوبصورت سا کلر آ چکا ہے. اور ہم نے اس کی دوبارہ سے سائڈ ٹرن کی ہے تاکہ دوسری سائڈ سے بھی اس کو مزید خوبصورت سا کلر آ جائے. تو بس اس طریقے سے ہمارا یہ سینڈوچ بن کر تیار ہے. اس کو ہم نکال لیں گے. اور اس طرح کے ہم اس اسٹفنگ سے بہت ہی ایزیلی 3 سینڈوچز بنا سکتے ہیں اس طرح کے ٹرپل لیئرز کے اندر، جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کے بن کر تیار ہو جائیں گے. اور یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں. آپ اس کو فرینچ فرائز کے ساتھ سرو کریں
اور سوسز کے ساتھ سرو کریں. آپ اس کو ہائی ٹی میں بنا سکتے ہیں, شام کی چائے میں سرو کریں. بچوں اور بڑوں سبھی کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ریسپی ہے, کیونکہ یہ باہر سے بہت کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے اتنے ہی چکن چیزی اور ملٹی سے ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ایک دم نیکسٹ لیول بنتا ہے. تو ایک بار آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.